بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ سے بات کریں، ویسے بھی زرداری صاحب سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو یہ پی ایس ایل ڈی ایچ اے میں کیوں نہیں شفٹ کی جاتی؟ انزائٹیز کتنی ہوتی ہے لوگوں کو، اسٹریسز کتنے ہوتے ہیں، پریشانیاں کتنی ہوتی ہے، پلیوشن کتنی ہوتی ہے، انوائرمنٹ پہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ کراچی کے شہری بہت شدید اذیت سے دوچار ہیں۔ ہمارے ہاں ایکسپو سینٹر میں نمائش ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک ضروری چیز ہے، لیکن اس ایکسپو سینٹر کی نمائش کی وجہ سے جو رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اس سے لاکھوں نہیں ملینز کی تعداد میں کراچی کے شہری پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے وقت پہ کسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا، ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اور اس اذیت سے ابھی دوچار ہو ہی رہے ہیں کہ پی ایس ایل کی وجہ سے بھی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ سڑکوں کو بند نہیں کر سکتے، سیکیورٹی کا پلان ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے سڑکیں بند نہ ہوں، لیکن سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تحفظ فراہم کرنا ہے تو ہم کیا کریں، لیکن اگر آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو پھر آلٹرنیٹ پلان بھی تو ہونا چاہیے نا، تو وہ ٹریفک کا پلان کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں ایک اسٹیڈیم موجود ہے، اور وہ اسٹیڈیم اس صلاحیت کا ہے کہ وہاں پاکستان ٹیم نے ایک ٹیسٹ میچ بھی کھیلا ہوا ہے، تو یہ پی ایس ایل ڈی ایچ اے میں کیوں نہیں شفٹ کی جاتی؟ اور اسی طرح سے بیریا ٹاؤن میں ظاہر ہے کراچی کے لوگوں کے پیسوں سے یہ بیریا ٹاؤن بنا ہوا ہے، کراچی کے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تو وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جب وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اسٹیڈیم موجود ہے اور اس میں سہولت بھی موجود ہے، تو پھر اس اسٹیڈیم کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ سے بات کریں، ویسے بھی زرداری صاحب سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، ملک ریاض صاحب کے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو خوشی خوشی اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ شہریوں کو اذیت سے بچانے کے لیے آلٹرنیٹ پلان بھی ہونا چاہیے، جگہیں بھی ہونی چاہیے، اور 14 تاریخ سے لے کر اگر یہ 26-28 تاریخ تک میچز رہیں گے تو ان میچز میں اسی طرح سے اگر یہ ٹریفک کی صورتحال رہے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پیٹرول کتنا خرچ ہوتا ہے جب ٹریفک جام ہوتا ہے، انزائٹیز کتنی ہوتی ہے لوگوں کو، اسٹریسز کتنے ہوتے ہیں، پریشانیاں کتنی ہوتی ہے، پلیوشن کتنی ہوتی ہے، انوائرمنٹ پہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ یہ جو ادھر ادھر کی رپورٹیں شائع کروائی جاتی ہیں، کچھ تنظیمیں تو بنی ہوئی اسی لیے ہوئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اجاگر کریں، لیکن وہ اس پر کیوں نہیں توجہ دیتی؟ تو اس پہ سول سوسائٹی کو بھی سامنے آنا چاہیے کہ یہ لاس ہمارا کتنا بڑا ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ لوگ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو خوشی خوشی اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ شہریوں کو اذیت سے بچانے کے لیے آلٹرنیٹ پلان بھی ہونا چاہیے، جگہیں بھی ہونی چاہیے، اور 14 تاریخ سے لے کر اگر یہ 26-28 تاریخ تک میچز رہیں گے تو ان میچز میں اسی طرح سے اگر یہ ٹریفک کی صورتحال رہے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پیٹرول کتنا خرچ ہوتا ہے جب ٹریفک جام ہوتا ہے، انزائٹیز کتنی ہوتی ہے لوگوں کو، اسٹریسز کتنے ہوتے ہیں، پریشانیاں کتنی ہوتی ہے، پلیوشن کتنی ہوتی ہے، انوائرمنٹ پہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ یہ جو ادھر ادھر کی رپورٹیں شائع کروائی جاتی ہیں، کچھ تنظیمیں تو بنی ہوئی اسی لیے ہوئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اجاگر کریں، لیکن وہ اس پر کیوں نہیں توجہ دیتی؟ تو اس پہ سول سوسائٹی کو بھی سامنے آنا چاہیے کہ یہ لاس ہمارا کتنا بڑا ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ لوگ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔